مشرق وسطیٰ اس وقت ایک ایسے آتش فشاں کے دہانے پر کھڑا ہے جو کسی بھی لمحے پھٹنے کو بےتاب ہے۔ یہ خطہ صدیوں سے عدم استحکام، خونریز تصادم اور المیوں کی داستان سمیٹے ہوئے ہے۔ اس داستان کے ایک انتہائی اہم اور پراسرار کردار کا نام تھا سید حسن نصر اللہ۔ حزب اللہ کے لیڈر سید حسن نصر اللہ، جن کو 2024 میں ایک فضائی حملے میں ہلاک کر دیا گیا، وہ تاریخ میں ایک متنازع شخصیت کے مالک ہیں۔ کچھ لوگ ان کو نجات دہندہ اور کچھ لوگ ان کو دیگر الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ ڈپینڈ کرتا ہے اس بات پہ کہ آپ ان کو کس رخ سے دیکھتے ہیں، لیکن ان کی شخصیت، ان کی زندگی اور ان کی موت نے مشرق وسطیٰ میں کئی سوالات کو جنم دیا، اور مشرق وسطیٰ کی تاریخ میں کچھ لوگوں کے لیے وہ ہمیشہ ویلن اور کچھ لوگوں کے لیے وہ ہمیشہ ہیرو رہیں گے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے لبنان کی تاریخ میں ایک انمیٹ کردار ادا کیا۔ حسن نصر اللہ کو چند سال قبل ایک اسرائیلی فضائی حملے میں شہید کر دیا گیا۔ یہ محض ایک قتل نہ تھا، بلکہ ایک ایسا شوق تھا جس نے پورے خطے کی زمین ہلا کر رکھ دی۔ اس واقعے کی ہیبت اور اسٹریٹجک ڈیپتھ اسامہ بن لادن اور قاسم سلیمانی کی ہلاکتوں سے کہیں بڑھ کر تھی۔ اس واقعے کی گونج صرف حزب اللہ، ایران یا ایکسس آف ریزسٹنس تک ہی لمیٹڈ نہ تھی، بلکہ پورے مشرق وسطیٰ میں اس کے اثرات دیکھے گئے۔ سید حسن نصر اللہ 1960 میں لبنان کے شہر بیروت کے مضافاتی علاقے میں پیدا ہوئے۔ خاندان بہت زیادہ مذہبی نہیں تھا، مگر حسن کے دل میں بچپن سے ہی دینی علوم کے حصول کا شوق تھا۔ انہوں نے ایک ایسے نیبرہڈ میں تعلیم حاصل کی جو زیادہ تر عیسائی آبادی پر مشتمل تھا، مگر کیتھولک اسکول میں پڑھنے کے باوجود حسن نصر اللہ کے مذہبی عقائد کے اوپر کوئی فرق نہ پڑا۔ حسن نصر اللہ شروع سے ہی دینی تعلیم کی طرف مائل تھے۔ 1975 میں لبنان میں جاری خانہ جنگی کی وجہ سے حسن نصر اللہ کے خاندان کو نقل مکانی کر کے واپس اپنے گاؤں بازریا جانا پڑ گیا۔ وہاں پر انہوں نے اپنی سیکنڈری ایجوکیشن کمپلیٹ کی۔ حسن نصر اللہ نے اپنی سیکنڈری ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد بالبک میں ایک شیعہ مدرسے میں داخلہ لیا۔ مدرسے میں داخلہ لینے کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے امام موسیٰ صدر کی عمل ملیشیا میں شمولیت اختیار کی۔ عمل ایک شیعہ سماجی اور مذہبی تنظیم تھی جو امام موسیٰ صدر کی سرپرستی میں کام کر رہی تھی۔ بالبک کا شیعہ مدرسہ عراق کے عظیم مجتہد آیت اللہ محمد باقر الصدر کے زیر نگرانی کام کر رہا تھا۔ 16 سال کی عمر میں انہوں نے دینی تعلیم کے حصول کے لیے نجف مقدس کا رخ کیا، لیکن جلد ہی عراقی حکومت نے عمل تحریک سے وابستگی اور ایران کی عظیم اسلامی انقلاب کی حمایت کے جرم میں 1978 میں حسن نصر اللہ اور کئی دوسرے مذہبی طالب علموں کو عراق سے ملک بدر کر دیا۔ لبنان واپسی کے بعد حسن نصر اللہ نے اپنی تعلیم جاری رکھی اور عباس موسوی کے مدرسے میں بطور معلم فرائض انجام دینے لگے۔ عباس موسوی کا شمار حزب اللہ کے ابتدائی بانیوں میں ہوتا ہے۔ دوسری طرف عمل ملیشیا میں حسن نصر اللہ کی سرگرمیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ عمل ملیشیا کے مرکزی سیاسی دفتر کے رکن بن گئے۔ ادھر عراق میں محمد باقر الصدر کو 1980 میں پھانسی دے دی گئی۔ اس واقعے کے فوراً بعد حسن نصر اللہ نے حزب اللہ ملیشیا میں شمولیت اختیار کی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حزب اللہ کا قیام در حقیقت عمل ملیشیا کو بتدریج ختم کر کے اس کی جگہ ایران کے زیر سرپرستی ایک متبادل ملیشیا کو کھڑا کرنا تھا۔ بظاہر اس پورے منصوبے کے آرکیٹیکٹ ڈاکٹر مصطفیٰ چمران یا مصطفیٰ کمران تھے، جو ایران کی اسلامی انقلاب کے بعد پہلے وزیر دفاع تھے۔ وہ IRGC میں بھی بڑی اہمیت رکھتے تھے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ کمران ایک ایرانی انقلابی اور ایک فوجی کمانڈر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سائنسداں بھی تھے۔ انہوں نے 1970 کے آخر میں اور 1980 کی ابتدا میں لبنان کی پولیٹیکل لینڈسکیپ کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا۔ ان کو حزب اللہ کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہ کافی عرصے تک ایران کے وزیر دفاع بھی رہے۔ انہوں نے امام خمینی، امام موسیٰ صدر اور دیگر مذہبی رہنماؤں کے ساتھ اپنے تعلقات کی بنیاد پر عمل ملیشیا اور حزب اللہ میں اپنا اثر رسوخ بنایا۔ انہوں نے حزب اللہ کی ملیشیا کی تربیت میں بھی بڑا اہم کردار ادا کیا۔ عمل ملیشیا جو کسی زمانے میں لبنان میں ایک بڑی اہمیت کی حامل مذہبی اور سیاسی پارٹی تھی، حزب اللہ کے شروع ہونے کے بعد آہستہ آہستہ لبنان کے
سیاسی منظرنامے سے غائب ہوتی چلی گئی۔ خود امام موسیٰ صدر بھی اس وقت کے بعد پراسرار طور پر غائب ہو گئے جب انہیں لیبیا کے سربراہ مملکت معمر القذافی نے لیبیا بلوایا۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ موسیٰ صدر اور آیت اللہ خمینی کی آپس میں رشتہ داریاں بھی تھیں۔ مصطفیٰ کامران نے 1970 کی دہائی کے اواخر میں اور 1980 کی دہائی میں ایران، لبنان، حزب اللہ اور عمل ملیشیا کے رابطوں میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ عمل ملیشیا بتدریج لبنان کے سیاسی منظرنامے سے غائب ہوئی۔ ابتدا میں عمل ملیشیا اور حزب اللہ میں کشیدگی ہوئی جو بڑھتے بڑھتے باقاعدہ مسلح جھڑپوں میں تبدیل ہو گئی۔ ایک وقت آیا کہ لبنان کے شہر بیروت میں شیعوں کی دو مسلح ملیشیا آپس میں ایک دوسرے سے برسر پیکار ہوتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ عمل ملیشیا سیاسی منظرنامے سے غائب ہوتی گئی اور حزب اللہ نے اس کی جگہ مضبوطی سے لینی شروع کر دی۔ حزب اللہ ایک نئی تشکیل شدہ تنظیم تھی جو براہ راست ایران کی اسلامی انقلاب اور آیت اللہ خمینی کے انقلابی افکار سے متاثر تھی۔ ایران نے حزب اللہ کی مکمل پشت پناہی کی کیونکہ اسے اپنا انقلاب برآمد کرنے اور اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک زیادہ قابل اعتماد اتحادی مل گیا۔ 1981 میں ایران عراق جنگ کے دوران مصطفیٰ کامران کی شہادت ہوئی، لیکن اس وقت تک وہ حزب اللہ میں ایرانی اثر و نفوذ پیدا کر چکے تھے۔ اب حزب اللہ نے عمل کو پیچھے چھوڑ دیا اور مکمل ایرانی حمایت کے ساتھ لبنان کا ایک پاور سینٹر بن گئی۔ 1989 میں حسن نصر اللہ نے قوم کا ارادہ کیا۔ وہاں پہ ان کو زیادہ بڑے علماء اور مجتہدین خصوصاً امام خمینی کے ساتھ ملاقات کا موقع ملا۔ ایران حسن نصر اللہ کے لیے کوئی نئی جگہ نہیں تھی۔ 1970 کی دہائی میں حسن نصر اللہ اور مصطفیٰ کامران کی ابتدائی ملاقاتیں ایران میں ہی ہوئی تھیں، جہاں آہستہ آہستہ حسن نصر اللہ کے اوپر مصطفیٰ کامران کی شخصیت کا اثر بڑھتا گیا۔ مصطفیٰ کامران نے حسن نصر اللہ کی ملاقات ایرانی مذہبی اور انقلابی مفکرین سے کرائی، جنہوں نے حسن نصر اللہ کی شخصیت سازی میں اہم کردار ادا کیا۔ 1992 میں حزب اللہ کے رہنما عباس موسوی ایک اسرائیلی حملے میں شہید کر دیے گئے۔ حسن نصر اللہ نے حزب اللہ کی قیادت سنبھال لی اور 1992 سے لے کر 2024 تک جب تک حسن نصر اللہ حیات رہے ان کی زندگی مسلسل لبنانی سیاست اور اسرائیلی جنگ کے ارد گرد گھومتی رہی۔ 1992 اور 2024 کے درمیان حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان وقفے سے چھوٹی اور بڑی جھڑپیں ہوتی رہیں، جس میں اسرائیل اور حزب اللہ دونوں کو جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ 1997 میں اسرائیلی فوجیوں نے جنوبی لبنان میں ایک حملے کے دوران حسن نصر اللہ کے 18 سالہ جوان بیٹے ہادی نصر اللہ کو شہید کر دیا۔ ہادی نصر اللہ حزب اللہ کی فرنٹ لائن میں شامل تھے۔ ان کی موت نے حسن نصر اللہ کے اوپر ایک مختلف اثر ڈالا۔ سید حسن نصر اللہ نے اپنے فرزند کے جذبہ شہادت کو لبیک کہا اور اسے لبنان کی دفاعی جنگ کا حصہ قرار دیا۔ ہادی ریزسٹنس کی علامت بن گئے۔ ہادی کی قربانی نے حسن نصر اللہ کے عزم کو اور مضبوط کر دیا۔ ادھر حزب اللہ کے پے در پہ حملوں کی وجہ سے اسرائیل کی حکومت میں جنوبی لبنان کے علاقے میں اسرائیلی فوج کی موجودگی کے اوپر سوال اٹھانے شروع کر دیے۔ بالآخر سن 2000 میں اسرائیلی وزیر اعظم ایہود بارک نے اسرائیلی فوجوں کو لبنان سے باہر نکال لیا۔ جنوبی لبنان سے اسرائیلی فوج کا انخلا اور ساؤتھ لبنان آرمی کی شکست حزب اللہ کی تاریخی کامیابی تھی۔ اس کامیابی نے حزب اللہ کی سیاسی طاقت کو نمایاں طور پر اور مضبوط بنایا۔ حسن نصر اللہ نے سن 2004 میں اسرائیل کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کے تحت قیدیوں کا تبادلہ ممکن ہوا۔ حزب اللہ، لبنان اور اسرائیلی فوج کے درمیان قیدیوں کے تبادلے ممکن ہوئے۔ سینکڑوں فلسطینی اور لبنانی قیدیوں کو رہائی ملی۔ لبنان کو کئی شہیدوں کی باقیات واپس ملی۔ عرب دنیا نے اس معاہدے کو حزب اللہ کی زبردست فتح کے طور پر سراہا۔ حزب اللہ لبنان کے سیاسی منظرنامے پر بھی متحرک رہی۔ سن 2006 میں لبنان میں ایک اہم سیاسی پیش رفت کے طور پہ حسن نصر اللہ اور فری پیٹریوٹک موومنٹ کے رہنما سابق وزیر اعظم مائیکل ایون نے ایک تاریخی معاہدے پر دستخط کیے۔ اس 10 نکاتی معاہدے کے ذریعے حزب اللہ نے کئی رعایتیں حاصل کی۔ سن 2006 میں حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان پھر جنگ شروع ہو گئی۔ یہ جنگ ایک جھڑپ سے شروع ہوئی جس میں حزب اللہ کے سپاہیوں نے 3 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک
اور 2 اسرائیلی فوجیوں کو اغوا کر لیا۔ اسرائیل نے شدید بمباری کے ساتھ اس کا جواب دیا، جس کا نشانہ حزب اللہ کے مضبوط گڑھ بنے، خاص طور پہ جنوبی بیروت حزب اللہ کا گڑھ اور شیعہ اکثریتی علاقہ تھا۔ اس بمباری نے بیروت میں بے پناہ تباہی مچائی۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان اگر محاذ جنگ پہ جھڑپ نہیں ہو رہی ہوتی تو کہیں نہ کہیں بیک گراؤنڈز میں جنگ چل رہی ہوتی تھی۔ دونوں کی انٹیلیجنس ایجنسیز اپنے اپنے دشمنوں کے اہم ٹارگٹس کو نشانہ بناتی رہتی۔ یہ پراسرار اور خفیہ ایکشن کسی نام سے نہیں ہوتے تھے، لیکن اس میں دونوں اطراف کے اہم ٹارگٹس کو نشانہ بنایا جاتا تھا۔ عماد مغنی حزب اللہ کے ایک سینئر کمانڈر تھے۔ انہوں نے حزب اللہ کی تشکیل میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ وہ حسن نصر اللہ کے قریبی ساتھیوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ وہ شام کے ایک دورے پر تھے۔ دمشق میں ایک کار بم دھماکے میں ان کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی حکومت عماد مغنی کو ارجنٹینا میں 1992 میں ہونے والے اسرائیلی سفارت خانے پر حملے کا ذمہ دار قرار دیتی ہے، لیکن حزب اللہ اور اسرائیل دونوں عام طور پر ان واقعات کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے۔ حسن نصر اللہ حزب اللہ کے رہنما کے طور پر مشرق وسطیٰ میں ایران کے اہم پراکسی کے طور پر جانے جاتے تھے۔ حزب اللہ کی بنیاد 1980 کی دہائی کے اوائل میں ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ کے ذریعے کی گئی تھی۔ اس کے بعد سے حسن نصر اللہ نے ایران کے ساتھ ایک بڑا قریبی اتحاد برقرار رکھا۔ حزب اللہ ملیشیا مڈل ایسٹ میں ایران کے ہراول دستے کے طور پر پہچانی جاتی تھی۔ حزب اللہ نے مڈل ایسٹ میں ایران کے کہنے پر شامی خانہ جنگی میں اسد حکومت کا ساتھ دیا۔ ڈاکٹر مصطفیٰ کامران کے بعد ایرانی جنرل قاسم سلیمانی، جو قدس فورس کے سابق کمانڈر تھے، حسن نصر اللہ کے ساتھ اچھے تعلقات کے لیے مشہور تھے۔ بعض مقامات پر حسن نصر اللہ نے ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کو اپنا دوست اور مہربان بھی قرار دیا۔ قاسم سلیمانی ایران کے بڑے جنرل اور بیرونی آپریشنز کے ذمہ دار تھے۔ وہ حزب اللہ کے کلیدی سرپرست تھے جو اسے ہتھیار، تربیت اور مالی امداد فراہم کرتے تھے۔ نصر اللہ نے یہ یقینی بنایا کہ حزب اللہ شامی خانہ جنگی میں ایران کی فوج کی ایکسٹینشن کے طور پر کام کرے۔ حسن نصر اللہ اکثر سلیمانی کے لیے گہری عقیدت اور احترام کا اظہار کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سلیمانی کی امریکی ڈرون کے حملے میں ہلاکت کے بعد حسن نصر اللہ نے ان کے انتقام کا وعدہ کیا تھا۔ حزب اللہ کی بحیثیت ایرانی فوج کی ایکسٹینشن کے بڑی کامیابیاں اس وقت نظر آئیں جب 2017 میں انہوں نے سیریا میں شامی فوج اور روسی فضائیہ کے ساتھ مل کر حلب کو مکمل طور پر آزاد کرایا۔ شام کی داخلی خانہ جنگی میں روس اور ایران کا ہاتھ بہت واضح تھا۔ روس اور ایران مل کے شامی حکومت کی طرف سے باغیوں کے خلاف مسلح مزاحمت کر رہے تھے۔ اس خانہ جنگی میں حزب اللہ نے ایک بھرپور حصہ لیا، جس سے یہ بڑا واضح اندازہ ہوتا ہے حزب اللہ کی ایران کے لیے اسٹریٹجک امپورٹنس کیا تھی۔ حزب اللہ کا ایران کے لیے صف اول کا مسلح دستہ ہونے کا ثبوت اس بات سے بھی ملتا ہے کہ 2024 میں جب اسرائیلی فضائیہ نے بیروت میں حزب اللہ کے کمانڈر حسن نصر اللہ کو نشانہ بنایا، تو اس کے بعد مڈل ایسٹ کے تمام بڑے کیریکٹرز آہستہ آہستہ زمیں بوس ہوتے گئے۔ حسن نصر اللہ کے جانے کے کچھ ہی عرصے بعد شام کے بشار الاسد، جن کو حزب اللہ اور ایران کی بہت شدید حمایت حاصل تھی، ان کا تختہ الٹ دیا گیا اور وہ جلا وطن ہو کر پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ لیکن یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد ایران اور اسرائیل کے درمیان براہ راست محاذ آرائی شروع ہوئی۔ کیا حسن نصر اللہ جیسی قداور شخصیت ایران کی فوج کا ایک ایکسٹینشن تھی؟ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، یہ اس وقت کہنا قبل از وقت ہے، لیکن تاریخ کا پہیہ گھوم رہا ہے اور کسی زمانے کا مورخ شاید سچ لکھنے پر مجبور ہو جائے۔